خاموشی، تنہائی اور دانائی پرانی سہیلیاں ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ایسا کیوں کہ بعض لوگ اکیلا رہنے کے باوجود احساس تنہائی کا شکار نہیں ہوتے؟ بعض لوگ بہت سے لوگوں کے ساتھ رہ کے بہت تنہا رہتے ہیں۔ ایک شاعر اور ماہر نفسیات ہونے کے ناطے اس سوال پر کافی عرصے سے غور و فکر کر رہا ہوں۔ میرا مشاہدہ یہ ہے ہم لوگ اپنی مرضی سے اکیلا رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کہہ سکتے ہیں اکیلا ہوں مگر تنہا نہیں ہوں۔ احساس سے تنہائی کا تعلق اس بات سے نہیں کہ آپ کتنے لوگوں کے ساتھ رہتے یا ملتے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کتنے لوگوں سے دل کی بات کر سکتے ہیں، غم غلط کر سکتے ہیں، مشکل حالات میں مشورہ کر سکتے ہیں، غالب کی کسی مشکل شعر پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، کسی نئی کتاب پر تبصرہ کر سکتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر سکتے ہیں۔ میرے مرحوم افسانہ نگار دوست سعید انجم ناروے سے کینیڈا فون کر کے مجھے کہا کرتے تھے تم اتنی دور ہو کر بھی دل کے قریب ہو، اور اس شہر میں بہت سے لوگ قریب ہو کر بھی بہت دور۔ کہتے تھے مجھ سے ہر ہفتے بہت سے لوگ ملنے آتے ہیں لیکن ان سے دل نہیں ملتا۔ تم ملنے نہیں آتے پھر بھی دل ہی دل میں تم سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ ایک دفعہ فرانسیسی دانشور سال پال سارتر نے کسی سے پوچھا آپ کو ڈنر کی بہت سی دعوتیں آتی ہیں لیکن آپ انکار کر دیتے ہیں، ایسا کیوں؟ سارتر نے فرمانے لگے In those dinners you don't eat, you get eaten up۔ احساس تنہائی کا تعلق آپ کی ذات کو قبول کرنے اور چند دوستوں کی قربت سے ہے۔ جن لوگوں کے چند مخلص دوست ہوتے ہیں وہ اکیلا رہ کر بھی تنہا محسوس نہیں کرتے۔ جن کا کوئی مخلص دوست نہیں ہوتا وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ رہ کر بھی تنہا محسوس کرتے ہیں اور تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنی تنہائی کو دل سے قبول کرتے ہیں وہ یہ راز جان لیتے ہیں تنہائی خاموشی سے گہرا راستہ ہے۔ وہ لوگ تنہائی اور خاموشی کے عادی ہو جاتے ہیں، انہیں دل کی گہرائیوں سے قبول کر لیتے ہیں، وہ زندگی کے راز بھی جان لیتے ہیں۔ تنہائی، خاموشی اور دانائی پرانی آپس میں سہیلیاں ہیں۔ جب ہم ادیبوں، شاعروں، صوفیوں اور دانشوروں کی سوانح حیات پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ جانکاری ہوتی ہے سب لوگ تنہائی، خاموشی اور دانائی سے دوستی کر لیتے ہیں۔ جب انہیں یکسوئی میسر آتی ہے وہ کبھی لیبارٹری میں برسوں کی ریاضت کے بعد سائنس کے فارمولے اور دریافت کرتے ہیں یا برسوں کی محنت شاخص ناول تخلیق کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ادیب و دانشوروں نے اپنے معرکۃ الآراء کتابیں جیل کوٹری میں لکھی جہاں تنہائی، خاموشی اور دانائی نے ان کی بہت مدد کی۔ امریکی ماہر نفسیات ہیری اسٹوک سلیون کا کہنا ہے انسانوں کا سب سے بڑا نفسیاتی مسئلہ ڈپریشن یا اینزائٹی نہیں بلکہ تنہائی کا احساس ہے۔ جو لوگ اپنے ساتھ تنہا نہیں رہ سکتے وہ بہت سے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ بہت زیادہ کام کر کے ورکہولک بن جاتے ہیں، حد سے زیادہ شراب پی کر الکوہولک بن جاتے ہیں یا منشیات کے عادی ہو کر بن جاتے ہیں۔ منشیات کا استعمال بے حس بننے کا ایک طریقہ کار ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تنہائی میں وقت نہیں گزارتے۔ میں اپنے کلینک میں پچھلے 30 برس میں جن نفسیاتی مریضوں اور منشیات کے عادی لوگوں کا علاج کیا اس کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں ان کی اکثریت اپنی ذات کے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتی، وہ اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے۔ ان کی شخصیت میں لو سیلف اسٹیم میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایسے لوگ احساس سے کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم اپنے کلینک میں ایسے لوگوں کی مدد فراہم کرتے ہیں ایسے کاموں میں شریک ہوں جن سے ان کے احساس سے کمتری کم ہو۔ وہ ایسے کام کریں جن پر ان میں فخر ہو، جیسے کہ والنٹیئر ورک، خدمت خلق۔ ان میں اس سے عزت نفس پیدا ہوتی ہے، وہ اپنی شخصیت کی خدمت خلق پر فخر کر سکتے ہیں۔ جب لوگوں کا احساس سے کمتری ختم ہو جاتا ہے تو وہ ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ احساس کمتری
کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے احساس تنہائی میں بھی کمی آ جاتی، پھر وہ اپنے ساتھ تنہائی میں وقت گزار کے خوش ہوتے ہیں۔ ان کے لیے چند مخلص دوست بنانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہم ان کی فیملی بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ وہ مخلص دوستوں کو ایک حلقہ بنائے جسے فیملی آف دا ہارٹ کہتے ہیں۔ ماہر نفسیات کو بھی دھیرے دھیرے اس نفسیاتی حقیقت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ احساس تنہائی کی کمی نفسیاتی صحت کے حوالے سے کتنی اہم ہے۔ جو ہم نفسیاتی صحت کو بہتر سمجھ پا رہے ہیں، ہم زندگی کے راز منکشف ہو رہے ہیں۔ خاموشی، تنہائی اور دانائی پرانی سہیلیاں ہیں۔ کالم کے آخر میں مجھے 2 اشعار یاد آ رہے ہیں اپنے، جو میں نے 25 برس اکیلے اور خوش رہنے کے بعد لکھے تھے۔ وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ دریا بن کے بہتا تھا تو کتنا شور کرتا تھا سمندر میں، وہ جب سے آ ملا خاموش رہتا ہے۔ عجب سکون ہے جس فضا میں رہتا ہوں میں، اپنے ذات کے غار حرا میں رہتا ہوں۔